یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 20 سال تھی۔ میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک آنٹی رہتی تھی جن کے شوہر اکثر ملک سے باہر رہتے تھے، اور وہ آنٹی اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آنٹی نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ وہ ہمارے ہمسائے تھے۔ میں اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ کوئی کام ہوتا تو آنٹی مجھے اپنے گھر بلا لیتی۔ آنٹی کی عمر 35 سال تھی، لیکن وہ ابھی جوان لگتی تھی۔ ایک بیٹی تھی آنٹی کی۔ آنٹی نے مجھے کہا کہ ان کے کسی رشتہ دار کی شادی کی فلم آئی ہے تو وہ انہوں نے دیکھنی ہے، تو میں اس کے لیے کہیں سے VCR کرائے پر لا دوں۔ پہلے میں نے سوچا کہ نہ لا کر دوں، پھر میں نے آنٹی سے وعدہ کر لیا کہ میں ان کو VCR کرائے پر لا دوں گا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں اپنے محلے کی ویڈیو سینٹر پر گیا اور آنٹی کو VCR لا دیا۔ آنٹی نے مجھے کہا کہ میں ان کو VCR سیٹ کر کے چلا کر دے دوں۔ میں نے ان کو شادی کی مووی چلا کر دی۔ اس دوران مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آنٹی میرے کچھ زیادہ ہی نزدیک آ رہی ہے، اور ایک دو بار میرا ہاتھ ان کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا اور میرا ذہن آنٹی کے جسم کی طرف تھا۔ وہ مجھے اپنا جسم دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دن آنٹی نے لال رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دل کرتا تھا بس میں دیکھتا ہی جاؤں۔ اب میری خواہش تھی کب میں آنٹی کے ساتھ کروں۔ اب روزانہ میں آنٹی کے گھر کے باہر زیادہ ٹائم گزارنے لگا، اور موقع تاڑ میں تھا کہ وہ کب اپنے جسم کا نظارہ کرواتی ہے۔ آخر ایک دن انہوں نے مجھے آواز دی کہ بیٹا، ہماری موٹر خراب ہو گئی ہے، تم اس کو ذرا چیک کر لو۔ میں نے موٹر چیک کی تو آنٹی میرے قریب ہی بیٹھی تھی۔ جان بوجھ کر آنٹی کے جسم کو ٹچ کیا کہ موقع مل جائے۔ اس نے میرے لیے چائے بنائی۔ مجھے خیال آیا کہ آنٹی کی بیٹی بھی تو اس گھر میں رہتی ہے، لیکن وہ کبھی نظر نہیں آتی۔ اب میرا دل کرنے لگا کہ آنٹی کی بیٹی کو دیکھوں، کیونکہ دل میں خیال تھا کہ یہ آنٹی اتنی خوبصورت ہے تو بیٹی تو کمال ہوگی۔ آنٹی سے باتوں ہی باتوں میں نے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کینیڈا میں پچھلے 10 سال سے ہیں، ایک بار بھی نہیں آئے۔ یہ بتاتے ہوئے آنٹی کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ مجھے اس وقت ان پر بہت ترس آیا، اور میں اس ترسی ہوئی آنٹی کے گرم جذبات محسوس کرنے لگا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو جب بھی کوئی کام ہو تو مجھے بلا لیا کریں۔ آپ کی تمام چیزوں کا میں خیال رکھوں گا، آپ مجھے اپنا ہی سمجھیے گا۔ میری بیٹی 2 دن کے لیے اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں، تم آ کر مجھے شام کو دودھ لا دینا۔ یہ سنتے ہی میں بہت خوش ہوا۔ میں نے جلدی سے حامی بھر لی۔ شام کا انتظار تھا۔ دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ آج کچھ بن جائے گا۔ میں باہر ان کے گھر کے قریب ہی کھڑا رہا۔ شام کو آنٹی نے پیسے دیے اور دودھ لا کر ان کے دروازے پر آیا۔ آنٹی نے مجھے دروازے کے پیچھے سے آواز دی کہ دودھ اندر آ کر پکڑا دو۔ یہ سن کر میں اندر داخل ہوا۔ میں اندر ہو گیا تو دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آنٹی کے بال گیلے تھے، لگتا تھا وہ ابھی نہا کر نکلی ہیں۔ اس نے لائٹ پنک سوٹ پہن رکھا تھا، وہ گلابی پری لگ رہی تھی۔ چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیا تھا۔ کہنے لگی چائے پیو گے؟ میرے منہ سے جی کے علاوہ کچھ نہ نکلا۔ اب آنٹی کے چہرے پر عجیب سی مسکان تھی۔ کچھ ہی دیر میں آنٹی چائے لے کر اندر داخل ہوئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے آنٹی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک آنٹی کی آواز آئی، تمہاری کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آنٹی کہنے لگی میں بھی تم کو سمجھ آتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آ جاؤ۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور وہاں جا کر بولی کہ یہ کب سے ویران پڑا ہے، اس کو آباد کرتے ہیں۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اس نے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔
उसका जिस्म तो जैसे संगमरमर से तराशा था, इतना सफ़ेद था कि अगर मैं हाथ लगाता तो मैला हो जाता। और वो मुझे कहने लगी, अभी मैं कैसी लग रही हूँ। वो बिल्कुल नहीं घबराई कि गैर लड़के के सामने उसने कपड़े उतार दिए थे। मैंने कहा, ये आप क्या कर रही हैं? तो वो बोली, मैं तुम जैसे बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ और मैंने तो पहले दिन तेरी लालच नज़रों को पहचान लिया था। और मैं भी बरसों की तरसी हुई आंटी के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। आंटी मेरे करीब आई और मेरे पास बेड पर बैठ गई और मेरी गालों पर हाथ फेरने लगी। इस तरह मैंने पूछा कि आपके साथ अंकल कुछ नहीं करते हैं? कहने लगी, तुम्हारे अंकल कुछ भी नहीं करते, बस एक दो दफ़ा शादी के बाद किया था। उनको तो बस पैसे कमाने की पड़ी हुई है और मुझे तो अपनी जवानी की भी है। थोड़ा सा सब्र होता है, मैंने 10 साल सब्र कर लिया है। ये बात आप ही मुझे बता दें। और मैंने आंटी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। आंटी के मुंह से आवाज़ निकलना शुरू हुई। मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ नहीं किया था। थोड़ी देर बाद आंटी हंसकर कहने लगी, लगता है तुम वाकई कुंवारे हो। मैंने कहा, जी। उसने मुझे बाथरूम जाने और साफ करने को कहा। आंटी मेरे लिए गर्म दूध का गिलास ले आई। मैंने वो गर्म दूध पिया और आंटी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा और वो समझ गई। अब आंटी उठी और मेरे पास आकर बोली, क्या तुम सीखना चाहते हो कि कैसे करते हैं? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। आगे अगर सारी ज़िंदगी तुम भूल गए फिर मुझे कहना। थोड़ी देर हम बातें करने लगे। आंटी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर मुझे अपने घर की सैर करवाई। मैं भी इसी बात पर बड़ा खुश हुआ और राज़ी हो गया। ये है मेरी और आंटी की कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हुई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।